بندہ خود جہاد میں نہ جا سکے کسی شرعی عذر کی وجہ سے اور وہ مجاہد کو سامان جہاد فراہم کر دے تو اس پر بھی کوئی اجر ہے؟ جی بالکل ہے. حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا. جس نے مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کی گویا اس نے جہاد کیا. اور فرمایا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا. جس نے مجاہد کے گھر والوں کے ساتھ حسن نیت سے اچھی نیت سے خدمت کی تعاون کیا ایسا ہی ہے جیسے اس نے جہاد کیا. اور سبحان اللہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ جہاد اس حد تک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہیں, صاحب فراش ہیں, علیل ہیں, بستر پر ہیں, تو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. تلاوت فرماتے فرماتے سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 جب پڑھی نا انہوں نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. اللہ فرماتا ہے کوچ کرو اللہ کی راہ میں, ہلکا جسم ہے یا بوجھل دل ہے. جاہدوا باموالکم, اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرو, اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو. آپ نے بچوں کو بیٹوں کو بلایا, فرمایا میرا سامان تیار کرو, میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. صاحبزادگان نے عرض کیا, شہزادوں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ میں آپ غزوات میں جاتے رہے, سرایا میں حصہ لیا, پھر دور صدیقی آ گیا, پھر بھی آپ جاتے رہے, اب آپ صاحب فراش ہیں, بیمار ہیں, آپ کی طرف سے ہم جائیں گے جہاد, اب وصیت فرمائیں. فرمایا مجھے جانا ہے, میرا سامان تیار کرو, میں نے اللہ کا قرآن پڑھ لیا ہے. جب اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے, تم بیمار ہو تب بھی نکلو, تم تندرست ہو تب بھی نکلو, مسافر ہو تب بھی نکلو, کسی کام میں مصروف ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں نکلو, تو میں جانا چاہتا ہوں. ایک سمندری جہاد میں حصہ لیا تو اللہ کی قدرت, ابھی راستے میں تھے تو ان کا وصال ہو گیا, تو پھر دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. 7 دن بعد صحابہ کو ایک جزیرہ ملا, وہاں پر آپ کی جنازہ پڑھ کے تدفین کی. لیکن 7 دن تک صحابی رسول کا, مجاہد فی سبیل اللہ کا مبارک جسم پڑا رہا, اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. یہ مجاہد, وہ صحابی رسول ان کا مقام اعلیٰ بالا ہے, لیکن مجاہد فی سبیل اللہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. تو جہاد کرنے والے کی خدمت و تعاون, اس کی مدد کرنا بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ خود بندہ جہاد میں شریک ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی حضور اگلا ہمارا سوال ہے کہ یا اللہ ابابیل پرندے بھیج دے مدد کے لیے, یہ دعا مانگنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے جس طرح آج فلسطین اور غزہ کے اندر مشکل حالات ہیں, برما کے اندر, کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی اور خون مسلم کو پانی کی طرح بہایا گیا, تو 57 اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس پاور بھی ہے, حکومتیں بھی ہیں, بعض ایٹمی ممالک بھی ہیں, اس کے باوجود ہم یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ پرندے بھیج دے. تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. وہ پرندہ چٹاکی کیا ہے, تو ہم 3 من کے ہیں, جی بالکل, وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, ان کو بھی تو اللہ نے بھیجنا ہے, ہمیں بھی اللہ ہی فرما رہا ہے. اس سے پہلے ہمیں جہاد کرنا ہوگا. جب اللہ نے پرندے بھیجے تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند موحدین تھے. آپ نے عرض کیا یا اللہ میں تو اکیلا ہوں, کمزور ہوں, 60,000 ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابرا آ گیا, اللہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میرے اونٹ میں ان سے لے رہا ہوں, تو جانے یا تیرا گھر جانے. اب 2.25 ارب مسلمان ہیں, ہمارے پاس طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے. قرآن پاک کی آیت اللہ فرماتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولم یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى یقول الرسول. تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے کیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی. مستهم البأساء والضراء, ان پر مصیبتیں آئیں, ابتلا آئی, وزلزلوا, ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا. حتى یقول الرسول, حتیٰ کہ رسول بول اٹھے متى نصر اللہ, یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, فرما دیجئے اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ چاہتا ہے, یہ نہیں دعا مانگے گی یا اللہ ابابیل بھیج, یہ دعا مانگے گی یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. مجھے بتائیے چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ادوار طیبہ طاہرہ مبارکہ میں اور خود نبی پاک سرکار کے ظاہری زمانہ یاد میں جتنی جنگیں لڑی گئیں, سرکار کے صحابہ نے دعا مانگی ہو یا اللہ پرندے بھیج؟
نہیں مانگی. یہ دعا مانگی یا اللہ ہمیں ثابت قدم فرما. بے شک. تو جب ہم ثابت قدم ہو کر میدان میں اتریں گے تو پھر اللہ کو پتا ہے پرندے بھیجنے یا فرشتے بھیجنے ہیں. سبحان بدر کے اندر پہلے 3000 فرشتہ آیا, پھر 5000 فرشتہ آیا. ہم اللہ سے پرندوں کا سوال نہیں کریں, یہ سوال کریں کہ یا اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما, ہمیں غیرت عطا فرما. ہم جب مر جائیں ختم ہو جائیں تو پھر اللہ کی مرضی ہے, وہ فرشتوں سے اپنے گھر بچائے, وہ اللہ پرندوں سے بچائے, یا کسی اور مخلوق کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرے. تو یہ